بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری جو کلاس ہے وہ اس میں ہم پڑھیں گے کہ واٹ از ڈیزائن، پھر ہم پڑھیں گے کہ ڈیزائن کی جو ویریس فیلڈز ہے وہ کون کون سی ہے، پھر اس کے بعد گرافک ڈیزائن ہم کسے کہتے ہیں، اور گرافک ڈیزائننگ کے لیے یا پھر ایک ڈیزائن بنانے کے لیے کون سے پروسیس سے ہم نے گزرنا ہے۔ تو اپنی آج کی لیکچر کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ جو نئے ہیں ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کی کلاس کی طرف جو کہ ہے واٹ از ڈیزائن۔ ڈیزائن کیا ہے اور اس کی ویریس فیلڈز کون کون سے ہے۔ Experts define it in various ways and it has multiple of definition and explanation. ایکسپرٹ نے ڈیزائن کو اور مختلف طریقوں سے ڈیفائن اور ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے، جو کہ آج ہم پڑھیں گے کہ اس کی کون کون سی ڈیفینیشنز ایکسپرٹس نے کی ہوئی ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں، کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ڈیزائن از دا پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی، یہ ایک پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی ہے۔ لیٹ سپوز ایک پرابلم آ گئی کہ لوگو بنانا ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے، اسے سالو کرنا یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، تو ڈیزائن از دا پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی۔ دوسری ڈیفینیشن پہ ہم آتے ہیں کہ ڈیزائن از اے پلان، یہ ایک پلان ہے، میپ اور ڈرائنگ دیٹ شو دا اسٹرکچر آف این آبجیکٹ اینڈ ڈیفائن اٹ پرپز، کسی چیز کی میپ بنانا، ڈرائنگ یا پلان اسے کرنا، اور پھر اس آبجیکٹ کا ایک اسپیسیفک اسٹرکچر ہو اور وہ ہم ڈیفائن کریں کہ یہ فلاں فلاں پرپس کے لیے ہم یوز کریں۔ لیٹ سپوز چیئر ہے، اس کی ایک میپ یا پھر ایک ڈرائنگ بنا لیتے ہیں اس آبجیکٹ کی، پھر اس کی پرپس بتا دیتے ہیں کہ یہ چیئر کی ڈائیگرام ہے، یہ چیئر ہے اور اسے ہم بیٹھنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یا پھر ٹیبل ہے، اسے ہم کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں، بکس کے لیے، اور پھر لنچ وغیرہ ڈنر وغیرہ کے لیے بھی ہم اسے یوز کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسری اگزامپل ہے ڈیزائن از ٹو پریزنٹ آئیڈیاز ان ویژول فارم۔ ڈیزائن ہم اسے بھی کہتے ہیں کہ آئیڈیاز کو ویژولی پریزنٹ کرے، ہمارے ذہن میں آئیڈیاز آ گئے کسی چیز کے بارے میں، بینر، وزٹنگ کارڈ، لوگوز، اس کے علاوہ کسی چیئر کے بارے میں، پروڈکٹ وغیرہ کے بارے میں یا ٹیکسٹائل وغیرہ کے بارے میں، اور اسے ہم ویژولی پریزنٹ کریں جو لوگوں کو دکھے، اسے بھی ڈیزائن کہتے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے ڈیزائن کی جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے ڈیزائن از این ارینجمنٹ آف ایلیمنٹس in such a way that serves function and hold a specific form or shape۔ ڈیزائن جو ہے ایلیمنٹس کو ایک اچھے انداز میں ترتیب دینا یا ایک کچھ ایلیمنٹس کو ارینج کرنا، that serve function in such a way that serve function، جو ہمارے لیے کچھ کام کرے، کچھ فنکشن بھی کرے، and hold a specific form or shape، اور اس کی ایک اسپیسیفک فارم اور شیپ بھی ہو۔ لیٹ سپوز کرسی ہے، چیئر ہے، یا پھر ہم کچھ اور اگزامپل لے لیتے ہیں، بائی سائیکل وغیرہ، یا پھر بائی سائیکل، یا پھر ہم بائک لے لیتے ہیں، تو اس کی ایک اسپیسیفک شیپ ہے، فنکشن بھی اس کی کیا ہے کہ اس سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی۔ پھر ہم آتے ہیں اس کی ویریس فیلڈس کون کون سی۔ دی فیلڈس ان وچ ڈیزائنرز ورکس اینڈ ٹرائنگ ٹو سالو پرابلمس، وہ فیلڈز، وہ جگہ جہاں پہ ڈیزائنرز کام کرتے ہیں اور پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے آرکیٹیکچر ڈیزائنر، جس کا مین پرپس کیا ہے، شیلٹرز بنانا، بنگلوں کے اوپر یا بلڈنگز کے اوپر شیلٹر بنانا یا بلڈنگز بنانا ان کا مین پرپس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس ٹیکسٹائل ڈیزائنر۔ ٹیکسٹائل ڈیزائنر کیا کام کرتے ہیں، ان کا مین پرپس کیا ہے، باڈی کو کور کرنا، جسم کو کور کرنا ان کا مین پرپس ہے، مین کام یہی ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس پروڈکٹ ڈیزائنر۔ پروڈکٹ ڈیزائنر کا کام کیا ہے کہ پروڈکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں، ٹیبل ہے، کپ بورڈ ہے، چیئر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ گرافک ڈیزائن کیا ہے۔ گرافک ڈیزائن جو ہے اس کی بھی بہت سارے ڈیفینیشن ہے۔ ایک سمپل سا ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ ٹو کنوے اے میسج اور ٹو کمیونیکیٹ اے میسج، لوگوں کو میسج کمیونیکیٹ کرنا، کسی چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا۔ واٹ از دا پرپز آف گرافک ڈیزائن، گرافک ڈیزائن ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی پرپز کیا ہے۔ دیر از اے پرپز ٹو کمیونیکیٹ اے میسج لائک ٹو انفارم، ٹو ایجوکیٹ اور ٹو پرسوڈ اور کنوینس۔
لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرنا یا پھر انہیں انفارم کرنا. لیٹ سپوز ایک کالج ہے، اس میں ایک ایونٹ آنے والی ہے، تو وہ بینر یا پھر فلیکس بنا لیتے ہیں جس کے اوپر فار ایگزامپل اسپورٹس ایونٹ ہے تو اسپورٹس ریلیٹڈ فٹ بال وغیرہ بنا لیتے ہیں، اور بڑا بڑا فٹ بال کی امیجز وغیرہ ہو بڑے بڑے، تو اسٹوڈنٹس جب اسے دیکھتے ہیں تو اسے میسج کنوے ہوتی ہے اس بینر سے کہ کالج میں یا اسکول میں ایک ایونٹ ہونے والی ہے جو کہ اسپورٹس ہے، یا پھر اسپورٹس میں کرکٹ ہے، فٹ بال وغیرہ ہے. ٹو ایجوکیٹ کسی لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں تعلیم دینا. فار ایگزامپل آج کل جو وبا ہے کرونا وائرس، اس کے بارے میں یا اس کے متعلق ابھی یا 2-3 مہینوں سے ایک ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے ٹو ایجوکیٹ کے بارے میں. وہ سب ٹو ایجوکیٹ ہے، لوگوں کو تعلیم دینا کہ یہ احتیاطی تدابیر کرے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں، یہ فالو کریے احتیاطی تدابیر، تو یہ بھی آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے اہم ہے. تو اس کے بعد ہے ٹو پرسو ٹو کنونس. یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے ٹی وی کمرشل وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ وہ ہم اپنی پروڈکٹ کے ذریعے وہ اپنی پروڈکٹ ایسے دکھاتے ہیں ہم لوگ کہ ہم کنونس ہو جائے اور ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز کریں. تو ٹی وی کی جو ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ ہے، آپ دیکھیں مختلف ایڈورٹائزمنٹ سامنے آتی ہے، تو وہ سب جو ہے وہ کنونس کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ چیز یوز کریں یا پھر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ خرید لیں. اب آتے ہیں سٹیپس. ڈیزائننگ جو پروسیس ہے اس کی جو سٹیپس ہے وہ کون کون سی ہے؟ ڈیزائن بنانے کے لیے کون سے پروسیس سے ہم نے گزرنا ہے؟ ڈیزائننگ کے لیے ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ڈیفائن دا پرابلم. آپ کیا چیز بنا رہے ہیں، کس چیز، کون سی کمپنی کے لیے بنا رہے ہیں، کمپنی جو ہے وہ کن پروڈکٹ پہ کام کر رہی ہے، تو آپ نے یہ سب چیزیں جو ہے کلائنٹ سے ڈیفائن کرانے ہیں. ڈیفائن دا پرابلم آف وچ یو آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا سولوشن. آپ نے جو ہے پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے لوگو بنا رہے ہیں، وہ کمپنی کس نام پہ ہے، وہ کمپنی اس کمپنی میں ہوتے کیا کیا پروڈکٹ ہے. تو ان سب چیزوں کو، یہ صرف ایک لوگو کے لیے ہے، آپ مختلف وزٹنگ کارڈ، بینرز وغیرہ، یا پھر ہم پروڈکٹ کی بات کر لیتے ہیں چیئر وغیرہ کے لیے، تو اسے بھی ڈیفائن کرنا ہے. ایک بندہ چیئر بنا رہا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے چیئر چاہیے، تو اسے پرابلم ڈیفائن کرنے دو کہ کون سی پرابلم ہے، کون سی چیئر چاہیے، کس قسم کی چیئر چاہیے. یہ ہے ڈیفائن دا پرابلم. پھر ہے ایمپتھی. کلیکٹنگ اور گیدرنگ انفارمیشن اباؤٹ ٹارگیٹڈ آڈینس یا ٹارگیٹ آڈینس. انفارمیشن کلیکٹ کرنا ٹارگیٹ آڈینس کے بارے میں. ٹارگیٹ آڈینس کسے کہتے ہیں؟ واٹ از مینڈ بائی ٹارگیٹڈ آڈینس. ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جس کے لیے ہم وہ بینر بنا رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک علاقے میں چیریٹی جو ہے وہ ایک ایونٹ ہونے والی ہے کہ کچھ چیریٹی جو ہے وہ ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں یا پھر چیریٹی اسکول بن رہے ہیں، تو وہ انہیں چاہیے ڈونیشن. تو وہ بینر جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہوگی کہ وہ بینر سے وہ لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جائیں. آپ نے اسے ہم ٹارگیٹڈ آڈینس کہتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے آپ نے بینر بنانا ہے. ان سمپل ورڈز، آپ جن لوگوں کے لیے بینر بنا رہے ہیں ان کا لیول آپ نے دیکھنا ہے. فار ایگزامپل ایک اسکول بن رہی ہے اور اس کے لیے آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے، تو آپ نے ڈیزائننگ کن لیول کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. کیا وہ اسکول ہائی لیول پہ ہے یا پھر لو لیول پہ؟ اگر ہائی لیول پہ ہے تو آپ نے پھر ہائی لیول اسٹیٹس یا ہائی لیول کے لوگوں کے مطابق وہ بینر بنانا ہے. آپ نے کون کون سے نالج جو ہے ان ٹارگیٹڈ آڈینس کے متعلق کلیکٹ کرنے ہیں. گیٹ دا نالج اباؤٹ ٹارگیٹڈ آڈینس اباؤٹ دیئر ایجز، فائنینشیل کلاس، اکنامک کلاس، ایجوکیشنل کلاس. اگر آپ لیٹ سپوز ایک اسکول بن رہی ہے، بہت ہائی فائی ہے، اور آپ ایک چھوٹا سا اردو میں بینر بنا لیتے ہیں، تو ہائی فائی اسکول بے شک وہ ہے،
لیکن آپ کی جو ڈیزائن کی جو کلاس ہے وہ بالکل تھرڈ کلاس ہے، تو ہائی فائی لوگ ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، یا پھر آپ کی ڈیزائن میں کچھ ایسے تھرڈ کلاس کلرز وغیرہ ہے، بہت کنٹراسٹ ہے یا بہت زیادہ کلرفل ہے آپ کی ڈیزائن، تو بھی لوگ جو ہے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، یا پھر آپ کی ڈیزائن میں بہت زیادہ ٹیکسٹ ہے تو بھی لوگ اس کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے کہ اتنا ٹیکسٹ جو ہے وہ کون پڑھے گا۔ تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے ڈیفائن دا پرابلم کو ڈیفائن کریں، پھر جو بینر آپ جن لوگ کے لیے بنا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنے ہیں۔ پھر ہے اس کے بعد آئیڈیا سے نکلیے انالائز دی آئیڈیا، ڈیولپنگ دا آئیڈیا آپ نے آئیڈیا کیسے ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ نے بازار میں جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، تو دکانوں کے اوپر، مارکیٹ میں جگہ جگہ پہ، روڈ پہ آپ کو تصویریں ملیں گی، مختلف قسم کے ڈیزائنز ہیں، آپ نے اسے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں آئیڈیاز جمع ہوتی جائے، یا پھر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو اس سے ایک پکچر لے کہ وہ بہت اچھا ڈیزائن ہے، فیوچر میں ہو سکتا ہے کہیں کام آ جائے، تو ان کی ایسے ڈیزائنز جو ہے آپ کو کچھ آئیڈیا آپ ان سے لے سکتے ہیں اور ایک اچھا ڈیزائن ان سے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اسے کاپی نہیں کرنا، جسٹ آئیڈیا کے لیے آپ پکچر لے سکتے ہیں، نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، تو آئیڈیا آپ کو ملیں گی۔ پھر ہے پروٹوٹائپ، میکنگ اور ڈیولپنگ اے ماڈل آف اور آئیڈیا یا پھر یور آئیڈیا فار گیونگ اے پراپر اینڈ فائنل شیپ ٹو یور ڈیزائن یا اور ڈیزائن، ٹھیک ہے۔ اپنے آئیڈیا کو آپ نے لیٹ سپوز مختلف آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ گئی، تو پھر آپ نے ایک اسکیچ بنانا ہے کمپیوٹر پہ یا پھر پیپر پہ ایک رف، اور پھر اسے فائنل شیپ بھی دینا ہے کہ یہ آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آ گئی۔ لیٹ سپوز لوگو ہے تو لوگو کی مختلف آئیڈیاز کمبائن کرے، پیپر پہ آرٹ ورک کرے یا پیپر ورک کرے، اور پھر کمپیوٹر کے ذریعے اسے ایک اچھا سا فائنل شیپ دے۔ پھر جو پانچواں سٹیپ ہے وہ ہے فیڈ بیک۔ آپ کی ڈیزائن بھی بن گئی، آپ نے پرابلم سالونگ بھی کی، اور آپ کی جو ہے ٹارگیٹڈ آڈینس کی جو نالج ہے وہ بھی آپ کو مل گئی، ان کی انفارمیشن، آئیڈیا بھی آ گئی، پروٹوٹائپ، اب فیڈ بیک چاہیے آپ کو، تو آپ نے ٹارگیٹڈ آڈینس میں سے کسی ایک بندے کو چننا ہے اور اسے اپنا ڈیزائن دکھانا ہے کہ بھائی یہ ڈیزائن دیکھیں کہ اس میں کوئی کمی وغیرہ تو نہیں ہے، تو وہ ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فار ایگزامپل اگر اس میں کوئی امیج وغیرہ نہیں ہے جو اس میں ہو، تو آپ کی ڈیزائن جو ہے وہ اور بھی اٹریکٹیو ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں کچھ کلر وغیرہ کی وہ آپ کو بتا دیں، تو آپ نے ان سے فیڈ بیک لینی ہے کہ ہمارے ڈیزائن میں اگر کوئی کمی وغیرہ ہے تو آپ فیڈ بیک کے ذریعے اسے نوٹ کریں اپنے پاس، اور پھر آپ کی جو لاسٹ سٹیپ ہے امپروومنٹ، تو اس میں آپ نے اکارڈنگ ٹو فیڈ بیک امپروو یور ڈیزائن، آپ نے اپنے ڈیزائن کو امپروو کرنا ہے۔ جو فیڈ بیک آپ کو ٹارگیٹڈ آڈینس سے ملے، پھر آپ نے وہ فیڈ بیک جو ہے اپنے ڈیزائن میں امپروو کرنا ہے، تاکہ آپ کی ڈیزائن جو ہے وہ اور بھی اچھا دکھے اور وہ امپروو ہو جائے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔